الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے بعض عبادات کے لیے بعض مقام عشرہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، شروع کے 10 دن یہ اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہیں، بڑے مقبول ہیں۔ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کے یہاں بڑی فضیلت رکھتا ہے اور بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر ان دنوں میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا ان 10 دنوں کے اندر، عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اتنا دیگر ایام میں عبادت کرنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ جس طرح 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مخصوص اور محبوب دن فرمایا، فضیلت والا دن فرمایا، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت والا بیان فرمایا، اسی طرح رمضان کے 3 عشروں میں آخری عشرے کو بڑا فضیلت والا بیان فرمایا۔ اسی طرح ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، اور یہ 10 دن بڑی اہمیت کے اور فضیلت کے حامل ہیں۔ یہ ایام رحمت خداوندی کو متوجہ کرنے کے بہت ہی اہم ایام ہیں، اسی طرح ان ایام کی بڑی قدر و قیمت ہیں، لہذا ان ایام میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ چند عبادات کے متعلق احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایام بڑے مقرب ہیں، بڑے معزز اور محترم ہیں، لہذا ان ایام کے اندر تسبیح پڑھو، تکبیر پڑھو اور تحلیل پڑھو۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لہذا ان تسبیحات کا ہمیں خصوصی طور پر اہتمام ان ایام کے اندر کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑے محترم ہیں، مکرم ہیں، لہذا اس پہلے عشرے کے اندر روزے کا اہتمام کیا جائے، راتوں کے اندر قیام کیا جائے اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ روزے کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا جو شخص عشرہ ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھے گا اسے ایک روزے کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن، 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے گا، تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح اس کی راتوں کے اندر جو قیام کرے گا، عبادت کے اندر اس کی راتوں کو گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی راتوں کو قیام کرنا ایسا ہے جیسا کہ شب قدر کے اندر قیام کرنا۔ لہذا بڑی فضیلت احادیث کے اندر ان ایام کی آئی ہیں۔ ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں اور ان ایام کو ایسے ہی گناہوں کے اندر ضائع نہ کر دیں، ان کی راتوں کو ایسے ہی ضائع نہ کر دیں۔ یہ گویا کہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا ایک بہترین انمول موقع ہے، اس کو ہاتھوں سے ایسے ہی نہیں گنوانا چاہیے۔ اس کی راتوں کے اندر خوب عبادتیں کریں اور ان کے دن کے اندر روزے رکھیں، 9 روزے رکھیں اور راتوں کا قیام کریں۔ اگر آپ راتوں میں قیام نہیں کر سکتے تو اس چیز کا خصوصاً اہتمام کریں کہ عشاء کی نماز آپ جماعت سے ادا کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ انشاءاللہ پوری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کی ہم قدر کریں۔ اللہ رب العزت ان ایام کی ہمیں قدر کرنے کی اور ان کے اندر خوب عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔